وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم سے ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب وہ اب انہوں نے رخ کیا مدین کی طرف، اتنا جو رافیہ اب آپ کے سامنے ہے وہ سینائی پیننسولا، وہ تکون، اس کے اس سائڈ پر مدین کا علاقہ ہے، اس سائڈ پر مصر ہے، بیچ میں سینائی پیننسولا ہے۔ اب یہاں سے یہ چلے ہیں تو پورا یہ جو ان کو اب سینائی کا علاقہ ہے، صحرائے سینا، یہ کراس کرنا ہے اور مدین جانا ہے۔ فلما توجہ تلقاء مدین، جب انہوں نے رخ کیا اپنا مدین کی جانب، قال تو کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے مجھے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا سیدھی راہ کا، یعنی یہ کہ میں کہیں بھٹک نہیں جاؤں گا۔ میں اس صحرا کے اندر، ظاہر بات ہے صحرا میں لقدت میں کوئی آدمی غلط راستے پر پڑ جائے تو ویسے ہی ہلاک ہو جائے گا۔ عسیٰ ربی، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے راستہ بتائے گا اور صحیح راستے پر چلائے گا، سیدھی راہ پر۔ ولما ورد ماء مدین، اب کتنی دیر لگی ہوگی، کتنا وقت لگا ہوگا، جب مدین کے کنویں پر پہنچے۔ مدین کی آبادی ہے، اس کے باہر کنواں ہے، کنویں کے اوپر جو ہے رہٹ چل رہے ہیں، یا کنویں سے پانی کھینچ کر پلایا جا رہا ہے جانوروں کو، بھیڑوں بکریوں کو اور جانوروں کو۔ وجد علیہ امتن، پایا انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو، ایک گروہ کو، من الناس یسقون، لوگوں میں سے ایک گروہ وہاں جمع تھا، اس کنویں پر پانی پلا رہے تھے۔ کسے پلا رہے تھے؟ اپنے اپنے جانوروں کو، بھیڑیں بکریاں تھیں سب کے پاس، وہ کھینچ کر پانی جو ہے وہ کہیں ڈالتے تھے کہ جہاں سے پھر ان کی بھیڑیں بکریاں پانی پیتی تھیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور ان کے پرے انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو اپنی بکریوں کو روک کر، تھام کر کھڑی ہیں، یعنی بکریاں چاہتی ہوں گی پیاس کی وجہ سے پانی کی طرف آنا، لیکن وہ انہیں روک رہی تھی کہ نہیں ابھی ہماری باری نہیں ہے، رکھیوں روک رہی تھی۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، حضرت موسیٰ نے ان دونوں سے سوال کیا، یہ آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، کیوں آپ کھڑی ہیں یہاں؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اپنے اس گلے کو پانی پلا سکتی جب تک کہ یہ تمام چرواہے چلے نہ جائیں۔ یہ چرواہے جو ہیں پانی پلا کے جب چلے جاتے ہیں اپنے گلوں کو لے کر، پھر ہم جاتی ہیں اور جا کر اپنے ان بھیڑوں بکریوں کو پانی پلاتی ہیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا والد جو ہے وہ بہت بوڑھے شخص ہیں، ضعیف ہیں، مطلب یہ کہ کوئی مرد، جوان مرد ہے نہیں، والد ہیں گھر میں تو وہ بوڑھے ہیں، یہ کام جو کہ مردوں کی کرنے کا تھا وہ ہمیں عورتوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان چرواہوں سے کون جھگڑے، تو اس لیے کہ ہم اس میں جو ہے اپنی باری کے معاملے میں ہم نے یہی طے کیا ہوا کہ یہ سب پانی پلا کے چلے جائیں اپنے اپنے ریوڑ لے کر، تو پھر ہم پانی پلاتی ہیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تھے، قوی ہیکل تھے، انہوں نے کہا نہیں، ان کی وہ غیرت جو ہے انہوں نے پانی پلایا، ادھر ادھر ہٹایا ان کو جو بھی چرواہے تھے، اور ان کو پانی کھینچ کر پلایا ان کی بھیڑوں بکریوں کو۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، اب وہ تو لے کر اپنی بھیڑوں بکریوں کو چلی گئی اپنے گھر، اور یہ پھر کسی سائے کی طرف انہوں نے رخ کیا، پھر مڑے ایک سائے کی طرف، کسی درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے اب دعا مانگی۔ قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد کر لینی چاہیے۔ اے اللہ، جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ انتہائی عاجزی کی دعا ہے۔ اب ایک شخص ہے، محل میں پلا بڑھا، وہاں سے نکل کے بھاگا ہے جان بچا کر، پورا سینائی پیننسولا کراس کیا ہے، کیا سختیاں جھیلی ہوں گی، اب یہاں پہنچے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچان والا نہیں، ایک بالکل یوں سمجھیے کہ غربت کی حالت ہے۔ تو اب اس حالت میں ہوتا ہے کہ انسان، ایک تو فقیر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے ٹھسے کے ساتھ میں اتنے پیسے لوں گا، میں 5 روپے سے کم نہیں لوں گا۔ ایک غریب فقیر وہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے جو بھی دے دیں، میں تو اس قدر محتاج ہوں۔ تو یہ گویا کہ انتہائی احتیاج کی کیفیت ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میں تو اب فقیر ہوں، جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے، اس درجے میری حالت اب خستہ ہے۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، اب ان دو عورتوں میں سے، 2 لڑکیوں میں سے ایک آئی اس کے پاس چلتی ہوئی شرم کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ اور شرم کے ساتھ۔ قالت ان ابی یدعوک، اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دیں، اجر دیں، آپ نے جو مشقت اٹھائی، جھیلی،
پانی کھینچا کنویں سے ہماری بھیڑوں بکریوں کے لیے، تو اجر ما سقیت لنا، ہمارے والد چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس کا اجر دیں۔ فلما جاءہ، جب وہ وہاں پہنچے اس کے پاس، وقص علیہ القصص، اور سارا قصہ انہیں سنایا، ساری بات سنائی، سارا بیان۔ قال لا تخف، انہوں نے کہا اب ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم نجات پا چکے ہو اب ظالموں کی قوم سے، یعنی یہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے، یہاں آرام سے رہو، کوئی تمہیں کھٹکا نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ ان کے بارے میں اصل میں اختلاف ہے کہ بعض لوگ انہیں شعیب قرار دیتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں چونکہ انہیں مبعوث کیا گیا، اور اسی اعتبار سے علامہ اقبال کا بھی وہ شعر ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام چرواہے کی حیثیت سے حضرت شعیب کی خدمت میں رہے، 8 سال یا 10 سال ان کی خدمت گزاری کی، تو اس کے نتیجے میں ان میں وہ اوصاف پیدا ہو گئے، ان کی تربیت کے نتیجے میں، کہ وہ چرواہے سے بڑھ کر کلیم بن گئے، اللہ کے کلیم بن گئے، تو یہ تربیت حضرت شعیب کی ہے۔ لیکن یہ بات غلط ہے، اصل میں حضرت شعیب کا معاملہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اور رسول اگر تو زمانہ انہی کا تھا جب کہ ابھی وہ دعوت دے رہے تھے، تب بھی وہاں رنگ کچھ اور ہونا چاہیے تھا بالکل، اور اگر وہ رسول اس وقت ہیں جب کہ قوم ختم ہو چکی ہے، اور اس کے بعد جو بھی اہل ایمان بچ گئے ہیں اور حضرت شعیب بچ گئے ہیں، اگر یہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے تو ان کا جو مقام ہونا چاہیے تھا وہاں پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی بیٹیاں اس طریقے پہ پریشان ہو اور کوئی جو ہے ان کی امت میں سے کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا نہ ہو، تو وہ پکچر بالکل بنتی نہیں ہے یہ۔ اور حضرت شعیب کا معاملہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ اس کے اندر فصل ہے، اگرچہ یقین کے ساتھ ہمیں معلوم نہیں، یہ گویا کہ بعد میں جو قوم وہاں آباد ہوئی ہے حضرت شعیب کے ساتھ، جو لوگ صاحب ایمان بچ گئے اور ان سے دوبارہ جو وہاں پر جو بھی آبادی ہوئی ہے، اس میں کچھ اچھے لوگ، ظاہر بات ہے کہ ان میں تو ابھی اچھے اثرات بھی تھے، تو ان میں سے یہ بزرگ تھے، ابھی ہو سکتا ہے 100 سال ہو چکے ہوں لیکن ابھی کچھ نہ کچھ اثرات تھے، تو یہ بزرگ آدمی، ضعیف آدمی جو ہے یہ ایک نیک آدمی تھے۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان میں سے ایک نے کہا، بیٹیوں میں سے، لڑکیوں میں سے ایک نے، ابا جان ان کو ملازم رکھ لے، اجرت پر رکھ لے، استاجر ہو۔ یہ استاجری اور اجیری، یہ دونوں جو ہیں اجیر اور مستاجر، در حقیقت یہ آجر اور اجیر وہ ہے کہ جو اجرت کے اوپر کام کرتا ہو، اور مستاجر وہ ہے جو کسی کو اجرت پر کام کرنے کے لیے رکھے، استاجر۔ مستاجر اس سے اس میں فاعل بنے گا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ غلط العام میں اجیر اور آجر کو یوں کہتے ہیں کہ آجر تو وہ ہے کہ جو کسی کو اجرت کے پر رکھے، اور اجیر وہ ہے جو اجرت پر کام کرے، حالانکہ عربی میں ان دونوں کے معنی ایک ہی ہے، آجر اور اجیر، ایک اس میں فاعل ہے، ایک صفت مشبہ ہے، دونوں کا مفہوم ہے اجرت پر کام کرنے والا، اور جو اجرت پر کام لیتا ہے وہ مستاجر ہے۔ یا ابت استاجر ہو، ابا جان ان کو ملازم رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً بہترین آدمی جسے ملازم رکھا جائے وہی ہوتا ہے جو القوی ہو، طاقتور ہو۔ وہ دیکھ لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی جو ہے وہ وہاں کے چرواہوں میں سے کسی نے الجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ ڈر کے ادھر ادھر ہو گئے اور کسی نے جو ہے ان کو روکا نہیں، تو طاقت والے بھی ہیں اور امین ہیں۔ انہوں نے یہ مشاہدہ کر لیا تھا کہ کوئی بری نگاہ حضرت موسیٰ نے نہیں ڈالی ہوگی ان لڑکیوں پر، تو ظاہر بات ہے کہ اس معاملے میں تو عورت کا جو ہے احساس بہت بیدار ہوتا ہے کہ کسی مرد کی عورت کس قسم کی نگاہ جو ہے کس قسم کی ہے جو اس پر پڑ رہی ہے، تو اسے چونکہ ذاتی تجربہ ہو چکا تھا کہ ان کے اندر وہ امانت پوری موجود ہے اور کسی درجے میں بھی نگاہ کی خیانت بھی ان میں نہیں ہے، تو جس شخص کی نگاہ میں خیانت نہیں ہے وہ اور کسی معاملے میں کیا خیانت کرے گا۔ کہ قالت احداہما یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان ان کو ملازم رکھ لیجئے، اس لیے کہ ملازمت کے لیے بہترین شخص وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو، کام کر سکے خوب، اور یہ کہ امین ہو، اعتبار کے قابل ہو۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، انہوں نے کہا وہ صاحب جو بزرگ ہیں شیخ مدین کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو تمہارے نکاح میں دے دوں اے موسیٰ، علی ان تأجرنی 8 حجج، لیکن اس پر کہ تم 8 سال تک میرے ہاں اجرت پر کام کرو، میری ملازمت کرو۔ یہ جو مہر کا معاملہ ہے یہ پھر پچھلے زمانے میں ایسا ہی ہوگا جیسے آج کل پٹھانوں میں بھی ہوتا ہی ہے ابھی، کہ وہ مہر جو ہے وہ والدین لے لیتے ہیں رقم جو ہے، گویا کہ وہ اس لڑکی کو جو پالا ہے پوسا ہے تو یہ در حقیقت اس کا بدل ہے وہ جو لے رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پالا پوسا، آپ تمہارے حوالے کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی رقم دو، جبکہ اسلام میں آ کر اس کو بدل دیا گیا ہے، مہر جو ہے لڑکی کا حق ہے، وہ اس کے والدین کا حق نہیں ہے۔ البتہ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ رواج یہی تھا
کہ چونکہ اپنی بیٹی نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو اس کے عوض اپنی ملازمت کروانا چاہتے ہیں کہ تم میری ملازمت کرو، میری خدمت کرو 8 برس تک، تو یہ گویا کہ بدل ہو جائے گا اس کا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تم 10 سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہے، یہ گویا کہ تمہاری طرف سے ایک احسان ہوگا۔ 8 سال پورے کر دو، اس میں محنت کرو، یہاں مزدوری کرو، میرے بھیڑوں بکریوں کو چراؤ اور گھر کے کام کرو، تو پھر میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دوں گا، اس کا نکاح کر دوں گا تم سے۔ یا یہ کہ 10 سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے اضافی بات ہوگی۔ وما اريد ان اشق عليك، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھ لو میں تم پر کوئی سختی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی تمہیں جو ملازم رکھ رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ بہت بھاری کام تم پر ڈالوں گا، میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، تم انشاءاللہ مجھے پاؤ گے کہ میں نیک انسان ہوں، صحیح ہوں، راست باز ہوں، اور جو معاملہ ہے معاملے کا کھرا آدمی ہوں۔ قال ذلک بینی و بینک، حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ پھر میرے اور آپ کے درمیان یہ بات طے ہو گئی۔ ایم الاجلین قضیت، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں۔ 10 سال کا آپ تقاضا نہیں کر سکتے، تقاضا 8 سال کا ہوگا، ویسے یہ کہ میں چاہوں تو 10 سال پورے کر دوں، لیکن وہ میری آپشن پر ہوگا۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے، اللہ ہی اس کا ذمہ دار ہے۔